السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ سلموا یا قوم بد صلوا علی صدر العامین، مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بلکہ تمام عالم اور سارے جہان کے پیدا کرنے سے بہت پہلے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنے پیارے حبیب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نور سے اپنے تمام کائنات کو شرف وجود سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے خلق فرمایا۔ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے شک بارہا برس بلکہ ہزاروں برس تک یہ نور محمدی خداوند قدوس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول اور مصروف رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اسی نور مقدس کو ان کی پیشانی میں امانت رکھا، اور جب تک خداوند عالم کو منظور تھا حضرت آدم علیہ السلام بہشت کے باغوں میں اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ سکونیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب بحکم رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہشت بری سے روئے زمین پر تشریف لائے اور بال بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، تو نور محمدی جو آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا وہ آپ کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور سلسلہ بہ سلسلہ درجہ بہ درجہ نور محمدی مقدس پیٹھوں سے مبارک شکموں کی طرف تفویض ہوتا رہا، اور جن جن مقدس پیشانیوں میں یہ نور چمکتا رہا، ہر جگہ عجیب عجیب معجزات کا ظہور ہوتا رہا، اور اس نور پاک کی برکت کے فوائد طرح طرح سے ظاہر ہوتے رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی مقدس پیشانی میں اس نور محمدی نے یہ جلوہ دکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہو گئے اور تمام فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ یہی نور جب حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تو طوفان میں اسی نور کی بدولت ان کی کشتی سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اسی نور محمدی کے فیضان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کافر نے آگ کے شعلوں میں ڈال دیا تو وہ آگ جس کے بلند شعلوں کے اوپر سے کوئی پرندہ تک نہیں گزر سکتا تھا، ایک دم ٹھنڈی اور سلامتی اور راحت اور باغ بن گئی اور گلزار بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی تشریف آوری کے مشتاق اور منتظر رہے، اور ہر دور کے مقدس رسولوں کی جماعت آپ کی آمد کے انتظار میں آپ کے مدح ثنا کا خطبہ پڑھنے میں مشغول رہی۔ جب ہر زمانہ کے مقدس نبیوں اور رسولوں کا یہ حال رہا کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت جبا جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی فردید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبد المطلب سے یہ نور پاک منتقل ہو کر حضور نبی کریم صلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ملا، اور حضرت عبداللہ سے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض ہوا، اور ایام حمل میں طرح طرح کے فوائد برکات کا ظہور ہوتا رہا،
چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ ہر رات خواب میں ایک فرشتہ آ کر مجھ سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور خوشخبری سناتا، اور یہاں تک کہ وہ مقدس وقت قریب سے قریب ہوتا رہا کہ خزانہ قدرت کی سب سے زیادہ انمول دولت روئے زمین کی طرف متوجہ ہو، اور خداوند قدوس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا ظہور ہوا۔ چنانچہ سبحان اللہ، بے شک ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ آ گئی۔ اس رات میں عجیب مناظر قدرت کے جلوے نظر آئے جن کے بیان سے زبان قاصر اور عاجز ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 مقدس فرشتوں کی فوج لے کر آسمان سے حرم کعبہ میں اتر پڑے۔ سبحان اللہ، خدا کی شان رحمت ہے کہ فرشتے صف بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین دنیا کے شرف اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر خداوند قدوس کے حضور میں سجود ہو کر کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ جلد اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دے، اور ایک مرتبہ کاشانہ نبوت پر حاضر ہو کر بصدق ذوق اور شوق التجا کرتے کہ اظہروا یا سید المرسلین، اظہروا یا خاتم النبیین، اظہروا یا شفیع المذنبین، یعنی اے تمام رسولوں کے سردار ظاہر ہو جائیے، اور اے تمام نبیوں کے خاتم تشریف لے آئیے، اور اے تمام گنہگاران امت کو اپنی شفاعت کی کملی میں چھپانے والے آقا جلد ظہور پر نور فرمائیے۔ یہی عالم تھا کہ صبح صادق نمودار ہوئی اور سارے جہان کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی۔ سبحان اللہ، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو دور راحت اور آرام آ پہنچا، نجات دائمی کے شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ہو کہ ختم مرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر اچھا لگا ہو اور آپ کو بہت ساری اس سے جانکاری ملی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ پوری ویڈیو کو ضرور واچ کریے گا اور شیئر بھی کریے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔